کی جو حدیث سنانے جا رہا ہوں اس حدیث سے آپ کو ایک مسئلہ نکال کے بتاتا ہوں نیت کیسی تھی اس آدمی کی. پہلے زمانے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں, بخاری کی حدیث ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر پرانے زمانے کے اندر ایک شخص ایسا تھا جس نے صدقے کی نیت کی. تھوڑی سی دیر اور توجہ دے دیجئے, بہت امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں. صدقے کی نیت کی اس نے, لیکن اس نے کہا اے اللہ میرے پاس صدقے کا بہت مال ہے, میں اس کو تیری راہ میں صدقہ دینا چاہتا ہوں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ صدقہ دائیں ہاتھ سے دوں, بائیں ہاتھ کو اس کی خبر نہ ہو. میں اس حساب سے صدقہ دوں کہ دائیں ہاتھ سے دوں تو بائیں ہاتھ کو اس کی خبر نہ ہو. پھر اس نے سوچا اگر میں دن میں صدقہ دوں گا, اگر میں دن میں صدقہ نکالوں گا, اگر میں دن میں صدقہ دوں گا, دن میں صدقہ نکالوں گا تو کسی نہ کسی کو خبر ہو جائے گی. اس لیے اس نے سوچا کہ صدقے کے لیے رات کا وقت متعین کیا جائے. آدھی رات جب گزر جائے گی تب میں یہاں سے نکلوں گا, اور آدھی رات کے بعد میں دیکھوں گا کہ کون ضرورت مند انسان ہے, میں اس کو صدقہ دوں گا. جو ضرورت مند ملے گا میں اس کی ہیلپ کروں گا, میں اس کو صدقہ دوں گا. دن بھر آرام سے لیٹا رہا, رات میں نماز پڑھنا شروع کر دیا, عبادت کرنا شروع کر دیا, اور آدھی رات جب گزر گئی تو صدقے کا مال لے کر گیا کہ میں صدقہ کروں. بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں, یہ آدمی صدقے کا مال لے کر گیا, رات میں تلاش کر رہا ہے کہ کوئی غریب آدمی ملے, کوئی بے بس آدمی ملے, کوئی مجبور آدمی ملے, کوئی بیچارہ ہمیں فقیر و محتاج ضرورت مند نظر آئے تو میں اس کو صدقہ دے دوں. آدھی رات کے بعد نکلا, اس کی نظر آدھی رات کے بعد ایک آدمی کی اوپر پڑتی ہے. اس نے سوچ لیا کہ یہ آدمی ضرور ضرورت مند ہوگا, آدھی رات میں اپنے گھر سے باہر یا کیا کر رہا ہے, ضرور یہ کوئی ضرورت مند ہوگا. یہ اس کے پاس گیا اور اس سے کہنے لگا ارے بھائی آدھی رات میں تم یہاں نکل کر کیا کر رہے ہو. جس سے کہا, اس نے جواب دیا بھائی تمہیں کیا مطلب. اس نے کہا دیکھو میرے پاس صدقے کا مال ہے اور میں کسی غریب اور مجبور آدمی کی مدد کرنا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کروں. میں دن میں اس لیے نہیں نکلا کیونکہ میں اپنی نیکی کسی کو بتانا نہیں چاہتا تھا, میں رات میں نکلا تاکہ دائیں ہاتھ سے کسی کو دوں اور بائیں ہاتھ کو بھی اس کی خبر نہ ہو, اس لیے میں چاہتا ہوں ضرورت مند کو دوں. اتنی رات میں میری نظر تمہاری اوپر پڑی ہے, اگر تمہیں ضرورت ہو تو بتاؤ اور ضرورت مند نہ ہو تو چھوڑ دو. اس آدمی نے جواب دیا ارے تم بے وقوف تو نہیں ہو, پاگل تو نہیں ہو, اتنی رات میں کوئی آدمی اپنے گھر سے کیوں نکلے گا, ارے کوئی ضرورت مند ہی ہوگا, کوئی محتاج ہی ہوگا, کوئی غریب ہی ہوگا, کوئی لاوارث ہی ہوگا, کوئی بے بس ہوگا, وہی تو نکلے گا. عبادت کی تعریف کیا ہے؟ عبادت کی تعریف علامہ ابن القیم الجوزی رحمت اللہ علیہ نے جو کی ہے عربی زبان میں, وہ یہ کی ہے کہ وَعَلَمْ ان النیت روح والعبادت جسد وللحیات للجسد بدون الروح. یہ عبادت کی تعریف کی ہے علامہ ابن قیم الجوزی رحمت اللہ علیہ نے. وعلم, جان لو, سن لو, ان النیت روح, نیت روح ہے, والعبادت جسد, عبادت جسم ہے. دیکھیے ہماری باڈی دو چیزوں سے مل کر بنی ہے, ایک تو باڈی ہے اور ایک روح ہے. روح اور جسم سے مل کر یہ شریر تیار ہے. اگر روح نکال دی جائے تو جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ کا بیٹا جو آپ کی آنکھوں کا ٹھنڈک ہے, آپ کی آنکھوں کا تارا ہے,
ابھی اگر اس کے اندر سے روح نکال لی جائے تو 2-4 گھنٹے رونے پیٹنے کے بعد، 7-8 گھنٹے رکھنے کے بعد، آپ اپنے اسی آنکھوں کے نور کو، اسی لخت جگر کو، اس آنکھوں کی ٹھنڈک کو آپ اپنے گھر میں نہیں رہنے دیں گے، اٹھا کر قبرستان میں لے جائیں گے اور دفن کر دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اب یہ جسم بغیر روح کے بیکار ہے، بغیر روح کے اب یہ جسم بیکار ہے، اب اس جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اب اس جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے کیونکہ روح نکل چکی ہے۔ تو عبادت کی روح بتائی ہے۔ اب آئیے ذرا ہم اب جو چیز بتا رہا ہوں وہ سننے کے لائق ہے۔ علامہ ابن قیم نے کیا کہا ہے؟ وَعْلَمْ أَنَّ النِّيَّةَ رُوحٌ، نیت روح ہے، نیت روح ہے۔ کوئی بھی عبادت آپ کریے، اگر اس کے اندر نیت اچھی ہے تو وہ عبادت زندہ ہے، اگر اس عبادت میں نیت بیکار ہے تو وہ عبادت بیکار ہے، وہ عبادت مردہ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو ان نیت روح، نیت روح ہے، والعبادت جسد، اور عبادت جسم ہے، عبادت جسم ہے۔ وَلَا الْحَيَاةَ لِلْجَسَدِ بِدُونِ الروح، اور جسم جو ہے بغیر روح کے کوئی زندگی نہیں ہے، جسم کو کے اندر زندگی ہے ہی نہیں بغیر روح کے، یعنی روح ہوگی تو جسم زندہ ہے، اور روح نہیں ہے تو جسم بیکار ہے۔ وَكَذَلِكَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ اللہ رب العالمین کو قربانی کا گوشت اور اس کا خون نہیں پہنچتا، یعنی جو قربانی کرتے ہو یہ قربانی عبادت ہے اور اس کی روح نیت ہے۔ اگر آپ اچھی نیت سے قربانی کر رہے ہیں تو قبول ہے، اور قربانی میں اگر آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے، اچھا یہ 10,000 کا بکرا لایا ہے، میں 15 کا لے کے آؤں گا، یہ اچھا یہ 1 بکرا کر رہا ہے، میں 2 بکرے کروں گا، اچھا میں بات تگڑا اور تندرست بکرا لاؤں گا تاکہ لوگ کہیں کہ دیکھو محلے میں اس کا بکرا کتنا تندرست ہے، ماشاءاللہ اس نے کتنا موٹا تازہ بکرا کیا۔ قربانی کر رہے ہیں آپ لیکن نیت آپ کی اچھی نہیں ہے، روح نکل گئی ہے آپ کی۔ اللہ نے کیا کہا؟ تم جو قربانی کرتے ہو اس کا گوشت اور اس کا خون ہمارے پاس نہیں پہنچتا، بلکہ ہم تو اس کی نیت دیکھتے ہیں، اس کی روح دیکھتے ہیں۔ یعنی نیت کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، تقوی پہنچتا ہے ہمارے پاس، نیت اچھی ہونی چاہیے۔ جنگ ہو رہی ہے، سنیے واقعہ، جنگ ہو رہی ہے اور حضرت علی نے ایک یہودی سے یہ شرط لگا لی، اس جنگ کے اندر اکیلے اکیلے لڑیں گے، چلا جا میدان میں، تو مجھے مار دے یا میں تجھے مار دوں، چلو۔ اور دونوں میدان میں آ گئے، دونوں کے ہاتھ میں تلواریں ہیں، دونوں لڑنے لگے۔ یہ جہاد ہے، جہاد عبادت ہے۔ سن لیجئے میرے پیارے ساتھیوں، حضرت علی اس عبادت میں شامل ہیں۔ اب عبادت کی روح بتلا رہا ہوں، دیکھیے کیا ہے۔ حضرت علی اس عبادت میں شامل ہیں، اس کافر کو، اس یہودی کو مارنا چاہتے ہیں اللہ کی رضا مندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے۔ جنگ شروع ہو جاتی ہے، دونوں لڑنے لگتے ہیں، اور اتفاق دیکھیے لڑتے لڑتے دونوں کی تلواریں ایک دوسرے سے ٹکرائیں اور دونوں کی تلواریں زمین کی اوپر گر گئیں۔ جنگ میں دونوں لڑ رہے ہیں، یہودی بھی اور علی بھی۔ حضرت علی اور یہودی دونوں کی تلواریں ٹکرائیں اور دونوں کی تلواریں زمین کے اوپر کہیں دور گر گئیں۔ اب دونوں ہی میں لاتم گھوسم ہونے لگا، دونوں ہی میں ہاتھ اور پیر کی لڑائی شروع ہو گئی۔ تلواریں پڑی ہیں، پڑی رہنے دو۔ اب دونوں ہی ہاتھوں سے، مکوں سے، گھوسوں سے ایک دوسرے کو مارنے لگے۔ وہ کبھی علی کو مارتا، کبھی علی اس کو مارتے، لڑتے 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 یہ جنگ اتنی خطرناک ہوئی کہ لڑتے لڑتے ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت علی اس یہودی کے اوپر چڑھ گئے، اس یہودی کے سینے پر بیٹھ گئے اور اپنے دونوں ہاتھ سے اس کا گلا دبانے لگے۔ حضرت علی اس کا گلا دبانے لگے کس کے، اور شرط یہی تھا۔ کیا تھی شرط؟ یا تم مجھے مار دو یا میں تمہیں مار دوں۔ حضرت علی اس کا گلا ایسے پکڑ کے دبانے لگے، کس کے زور سے جب دبایا تو اس یہودی نے ایک چالاکی سے کام کیا۔ بہت چالاک یہودی، بہت چالاک قوم ہوتی ہے، اور چالاک نہ ہو تو اسرائیل کے اندر ایسے ہی سارے عربوں کو نچا رہی ہو یہ اسرائیل قوم، بڑی شاطر قوم ہوتی ہے یہ۔
یہودی بڑی چالاک قوم ہوتی ہے یہ. دیکھ رہے ہیں آپ کس طریقے سے اس نے شراب، الکوہل اور سور ان سب کو ہر گھر میں پہنچا دیا ہے. ہر گھر میں پہنچا دیا ہے. ہماری قوم کی بیٹیاں اور ہماری بہنیں تو مسلمانوں کے گھروں میں بھی یہ چیز آ چکی ہے. یہ لپسٹک، یہ کریم اور پاؤڈر، کیا ہے یہ؟ کوئی ہے جو یہ بتا سکے کہ کوئی لپسٹک بغیر الکوہل کے بن جاتی ہے؟ اس کے اندر تیزاب بھی ہوتا ہے جو پھیلنے کا کام کرتا ہے. اس لپسٹک کے اندر ارنڈی کا تیل بھی ہوتا ہے. اس لپسٹک کے اندر اس کو کچھ دنوں تک محفوظ رکھنے کے لیے الکوہل بھی ملایا جاتا ہے. الکوہل تاکہ یہ صحیح رہے. اور جب الکوہل کا اثر ختم ہو جاتا ہے اور جب الکوہل اپنا کام کرنا بند کر دیتا ہے تو پرانی لپسٹک کو، اس کی خوشبو کو سونگھ کے دیکھیے، آپ سونگھ نہیں پائیں گے. جب الکوہل اپنا کام کرنا بند کر دیتا ہے تو آپ لپسٹک کی بدبو سونگھ نہیں پائیں گے. ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں پرانی لپسٹکوں کو اٹھا کر دیکھیں، اس کی بدبو سونگھ نہیں پائیں گی. اتنے خطرناک اور اتنے گندے کیمیکل سے یہ چیز بنائی جاتی ہے. اگر عورتیں لپسٹک کو بنتا ہوا اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں تو کبھی زندگی کے اندر لپسٹک استعمال نہ کریں. اس میں الکوہل، اس میں سور کی چربی، کیونکہ ہونٹوں پر، انسان کے جسم پر بہت سے جانوروں کی چربی کا تجزیہ جب کیا گیا تو بھینس کی چربی پگھل گئی، گائے کی چربی پگھل گئی، بکرا اور بکری کی چربی پگھل گئی. سارے جانوروں کی چربی پگھل جاتی ہے، لیکن سور کی چربی ایسی ہے جو انسانی جسم پر پگھلتی نہیں ہے. اس کو ڈال دو اور بدن کی حرارت سے بھی وہ پگھلتی نہیں ہے. تو ایسی چربی کی ضرورت تھی جو ہونٹوں پر ٹک سکے، جو پگھلے نہیں اور پھیلے نہیں. اس لیے اسرائیل نے اور ان یہودیوں نے لپسٹک کے اندر سور کی چربی کو ملانا شروع کر دیا تاکہ یہ ہونٹوں پر جم سکے. اور کتنی آسانی سے لگاتی جاتی ہیں اور چاٹتی بھی جاتی ہیں. آپ دیکھیں گے، دیکھتی ہیں لگی کہ نہیں لگی، کہیں پھیل تو نہیں رہی، ایسا لگائیں. یہ گھر گھر تک پہنچ چکا ہے یہ معاملہ، گھر گھر تک. کتنی عیار اور مکار قوم ہے یہ یہودیت، جس نے سور کو ہمارے گھروں تک پہنچا دیا. اور یہ بیچارے بہت بڑے شاکاہاری بنتے ہیں جو ہر جانور، رام 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 رام، ان کی عورتیں بھی سور کی چربی استعمال کر رہی ہیں، گھر گھر پہنچ چکی ہیں. اور لپسٹک کو اور خوبصورت بنانے کے لیے ایک ایک لپسٹک کی قیمت، میرے بھائیوں آپ ہمارے لکھنؤ میں آئیے اور لولو مال میں جائیے جو ایشیا کا سب سے بڑا مال مانا جاتا ہے، لولو مال. ایک ایک لپسٹک کی قیمت میں نے دیکھی ہے 50-50 ہزار روپے ایک لپسٹک، اتنی سی. اب بڑے لوگ جن کے پاس حرام کی کمائی ہے وہ لوگ خریدتے بھی ہیں. 50-50 ہزار کی گھر گھر تک پہنچا دیا ہے اس کو. اور یہ پاؤڈر اور کریمیں جو بن رہی ہیں، میرے بھائیوں اگر آپ ان کی حقیقت جان لیں تو تعجب کریں گے. جو لڑکے اور لڑکیاں غلط قدم اٹھا لیتے ہیں اور جن کے حمل ٹھہر جاتے ہیں، حمل 1.5 ہفتے کا، 1 ہفتے کا، 2 ہفتے کا، 4 ہفتے کا، 6 ہفتے کا، ان حمل کو گرایا جاتا ہے اور اس جنین کو، اس کو پولیتھین میں اور کیمیکل ڈال کر اس کو بچایا جاتا ہے، اس کو گرا کر اس کی حفاظت کی جاتی ہے. اور پاؤڈرز اور کریم کے اندر ان ناجائز بچوں کو کی چربی اور ان کے اجزاء ملا کر یہ پاؤڈرز اور کریم بنائی جاتی ہیں، یہ کریم بنائی جاتی ہیں. میرے پاس پوری ایک ریسرچ رکھی ہوئی ہے میرے پاس. میرے بھائیوں آئیے اور پڑھیے اور دیکھیے. باقاعدہ اس پر ایک فلم بنی تھی، ایک فلم بنی ہے اور اس فلم کے بہت ہنگامہ ہوا، بہت ہنگامہ ہوا. سن 1985 کے اندر، وہ 1885 کے اندر وہ فلم چلائی بھی گئی تھی. وہ فلم چلی تھی جس پر بڑا ہنگامہ ہوا. اس فلم کے اندر دکھایا گیا باقاعدہ کہ کس طریقے سے
8 हफ्ते के 12 हफ्ते के बच्चे को किस तरीके से पेट में वो दौड़ रहा है, हरकत कर रहा है, उसको नश्तर लगाया जा रहा है, कैंची वहां तक पहुंचाई जा रही है और वो बच्चा वहां से भाग रहा है, तड़प रहा है। वो कैंची के लगने की आवाज से उसके दिल की धड़कनें भी बढ़ती जा रही हैं और जो 180 से 120 के दरमियान हार्ट बीट होनी चाहिए वो 200 तक पहुंच रही है और वो बच्चा अपनी जान बचाना चाहता है। यानी फितरी चीज है मेरे भाइयों, लेकिन इसके बावजूद उसको इतनी बेरहमी के साथ और इतने दर्द के साथ पेट में मारा गया, फिर उसको इसकात किया गया, फिर उसका गर्भपात कराया गया और उसके जरिए केमिकल में डालकर फिर उसके जरिए पाउडर और क्रीम बनाया गया। और ये सारी चीजें उस आदमी ने बताई हैं इस फिल्म को बताकर, जिसने बाद में तौबा की थी और कहा था कि मैंने न जाने कितनी फैक्ट्रियों में इन छोटे छोटे मासूम बच्चों को सप्लाई किया है, गिराया है पेट से हमल को, और हमल को गिराने के बाद मैंने इनको हॉस्पिटलों में पहुंचाया है और क्रीम और लिपस्टिक ये फैक्ट्री पाउडर की है, यहां तक मैंने इनको पहुंचाया है। मेरे भाइयों, ये यहूदियत इतनी नालायक कौम है, इतनी बेशरम कौम है कि ये मासूम और छोटे छोटे बच्चों के साथ भी खिलवाड़ करती है। इसके यहां किसी का कत्ल कर देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज अगर ये इजराइल फिलिस्तीन के मासूम बच्चों को मार रहा है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनके यहां ये चीजें आम हैं। वो लोग बेरहम होते हैं जिस कौम ने नबियों को नहीं छोड़ा हो, रसूलों को नहीं छोड़ा हो, और सबसे ज्यादा यहूदी ही वो कौम है जिसने सबसे ज्यादा नबियों को कत्ल किया है और सबसे ज्यादा रसूलों को कत्ल किया है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं और बड़ी बात नहीं है। तो मैं कहना ये चाह रहा था मेरे भाइयों, हजरत अली यहूदी के ऊपर सवार हो गए, बात यहां से निकली थी दूसरी तरफ चली गई और उसके गले पर सवार हुए और दबाना शुरू कर दिया। उस यहूदी ने अपने मुंह में बहुत सा थूक जमा किया से और थूक बलगम जमा करके हजरत अली के चेहरे पर थूक दिया। हजरत अली के चेहरे पर जब थूक आया तो हजरत अली ने, जैसे ये गला दबा रहे हैं उसका, जब थूक दिया तो छोड़ दिया उसका गला, अपना थूक साफ करने लगे, उस गलाजत को साफ करने लगे। और फिर गुस्सा आया हजरत अली को और ज्यादा, कमीना थूक रहा है, तो फिर पकड़ के दबाया उसका गला, लेकिन फिर छोड़ दिया। हट, चल उठ, भाग यहां से, जाओ यहां से। उसको छोड़ ही दिया। वो भी जान बचा के भागा कि नहीं मैं इनका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा, बड़े ताकतवर आदमी हैं, भागे। लेकिन जाने से पहले कहने लगा, या अली एक बात समझ में नहीं आ रही है। का क्या? हमारा और तुम्हारा मुकाबला तो मौत तक था, तुम मुझे मार दो या मैं तुम्हें मार दूं। ये जंग भी इस्लामी जंग है, इसमें काफिर को मारना तुम्हारे मजहब के मुताबिक बहुत बड़ा सवाब है, जिहाद है, और तुम मेरे ऊपर हावी भी हो चुके थे, मेरे सीने पर सवार भी हो चुके थे, मेरा गला भी दबाने लगे थे और करीब था कि तुम मुझे मार ही डालते। लेकिन जब मैंने आपके चेहरे पर थूका तो मैंने देखा कि आपको और गुस्सा आ गया, तो उस गुस्से में तो मैं डर गया कि अब तो अली मुझे छोड़ेंगे नहीं, और उस गुस्से में मैंने देखा कि आपकी पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत हो गई और आपका प्रेशर बहुत बढ़ गया, आप मुझे दबाकर मारने ही वाले थे कि छोड़ दिया। आखिर क्यों? आपको तो और गुस्सा आया, तो इस गुस्से में तो मार डालना चाहिए था, छोड़ा क्यों? हजरत अली ने कहा, जब तक मैं तुझसे जंग लड़ रहा था वो अल्लाह के लिए, मैं तेरे पीठ पर पेट पर सवार हुआ तो अल्लाह के लिए, मैं तेरे सीने पर बैठा तो अल्लाह के लिए, तलवार से लड़ रहा हूं या हाथ पैर से तो अल्लाह के लिए, जब मैंने तेरा गला दबाना चाहा तो ये भी अल्लाह के लिए, इसमें मेरा गुस्सा शामिल नहीं था, ये जंग अल्लाह के लिए थी। लेकिन जब तूने मेरे चेहरे पर थूक दिया तो मुझे और गुस्सा आ गया। ये गुस्सा मेरा जाती गुस्सा था, अगर तू उस गुस्से में मारा जाता जो तेरे थूकने के बाद मुझे आया, अगर उस गुस्से में तू मारा जाता तो ये मेरा जाती इंतकाम होता, ये जंग अल्लाह के लिए ना होती। अगर उस
غصے میں مارا جاتا تو یہ میرا ذاتی بدلہ ہوتا، یہ میرا ذاتی انتقام ہوتا، پھر یہ لڑائی اللہ کے لیے کہاں رہ جاتی؟ اس غصے میں اگر تو مرتا تو یہ اللہ کے لیے نہیں ہوتا۔ میں تو عبادت سمجھ کے جنگ کر رہا تھا، اور عبادت کی روح تو اخلاص، اچھی نیت تھی، لیکن جب تو نے میرے اوپر تھوکا تو اس میں مجھے اور غصہ آیا۔ اگر اس غصے میں تو مارا جاتا تو پھر یہ لڑائی اللہ کے لیے نہیں ہوتی، اور تو اللہ کے لیے، میں اللہ کے لیے تجھے نہیں مارتا بلکہ اپنا ذاتی انتقام ہوتا، اور میں اپنا ذاتی انتقام نہیں لیتا۔ جا، میں نے تجھے چھوڑ دیا ہے اس لیے کہ میں ذاتی بدلہ نہیں لیتا، ذاتی بدلہ میں معاف کر دیتا ہوں۔ اس یہودی کو چھوڑ دیا۔ اس پورے واقعے سے ہمیں کیا پتا چلا؟ عبادت کیا تھی؟ لڑائی، جنگ، جہاد، عبادت، اور عبادت کس کے لیے کر رہے تھے؟ اللہ کے لیے، یہی نیت تھی۔ لیکن جب اس نیت میں اپنا غصہ شامل ہو گیا کہ نہیں اب اس کو مار ڈالوں، جب اپنا غصہ شامل ہو گیا تو چھوڑ دیا۔ نہیں، کیونکہ اب عبادت کی روح باقی نہیں رہی ہے۔ اب اگر ہم اس کو ماریں گے تو ہمیں ثواب نہیں ملے گا، اب اگر ہم اس کو ماریں گے تو یہ میرا ذاتی انتقام ہوگا، اب اگر ہم نے اس کو مار دیا تو یہ عبادت نہیں کہلایا جائے گا، یہ اللہ کی رضامندی کا سبب نہیں بنے گا، اللہ کی خوشنودی کا سبب نہیں بنے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ یہاں غصے میں کتنوں کے گھر ڈہ گئے، غصے میں کتنوں کے گھروں میں آگ لگ گئی، غصے میں ہم نے کتنوں کو مار ڈالا، غصے میں ہم نے کتنوں کا قتل کر دیا۔ میرے بھائیوں، وہاں تو حالت جنگ میں بھی غصہ نہیں آ رہا ہے، اور غصہ آ رہا ہے تو حضرت علی اس یہودی کو چھوڑ رہے ہیں۔ ذرا تصور کرو، گالی دینے والے کو کوئی چھوڑ دے گا؟ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کو اپنی مایہ ناز کتاب احیاء العلوم کے اندر نقل کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک شرابی کو دیکھا وہ شراب کے نشے میں دھت ہے، ایک شرابی کو دیکھا کہ وہ شراب کے نشے میں دھت ہے، بہت شراب پیے ہوئے ہے، اور حضرت عمر گزر رہے ہیں۔ کسی نے کہا اے عمر جا رہے ہیں، بھاگ لے عمر جا رہے ہیں، تو شرابی تھا۔ حضرت عمر کو گالی دینے لگا، کون؟ اور گندی گالی حضرت عمر کو۔ حضرت عمر کو بہت غصہ آیا، کوڑا نکالا، جیسے ہی عمر بڑھتے جا رہے ہیں وہ اور گالی دیتا جا رہا ہے۔ بھائی شرابی کو ہوش تو رہتا نہیں ہے، اس کا دماغ تو کام کرتا نہیں ہے۔ جب حضرت عمر اس کے قریب پہنچے تو اس کی گالیاں اور زیادہ بڑھ گئیں۔ حضرت عمر فاروق کو بے تحاشا غصہ، لیکن کوڑے کو انہوں نے سمیٹا اور اپنی کمر میں رکھا اور اس کو نظر انداز کرتے ہوئے چل دیے۔ لوگوں نے پوچھا، امیر المومنین آپ اس کو چھوڑ رہے ہیں؟ یہ تو شراب پیے ہوئے ہیں اور شراب کے نشے میں دھت بھی ہے، اور شراب پینے کے بعد یہ آپ کو گالی بھی دے رہا ہے۔ پہلی بات تو شراب پینے کی سزا اس کو ملنی چاہیے، مزید یہ کہ اس نے شراب کے نشے میں آپ کو بھی گالی دی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اب اس کو اگر میں سزا دوں گا تو اس میں میرا ذاتی غصہ شامل ہو جائے گا۔ کوڑا جتنا سخت مارنا چاہیے، اب میں اس کو اگر کوڑے لگاؤں گا تو اور زیادہ سخت لگے گا، کیونکہ اس میں میرا ذاتی غصہ بھی شامل ہو گیا ہے۔ میں ذاتی انتقام نہیں لیتا، اس لیے میں اس کو مار نہیں سکتا، میں اس کو نظر انداز کر رہا ہوں، کیونکہ شراب پینے والے کو کوڑے لگانا عبادت ہے، میں اس کو سزا عبادت کے طور پر دیتا، لیکن اس نے جب مجھے گالی دی تو مجھے مزید غصہ آیا۔ اب اگر ہم اس کو سزا دیں گے تو یہ عبادت نہیں ہوگی، یہ میرا ذاتی انتقام ہوگا، ذاتی بدلہ ہوگا، اور میں اس سے ذاتی بدلہ نہیں لینا چاہتا۔ میں اس سے ذاتی بدلہ کیوں لوں گا؟ اس لیے اس کو نہیں مارنا چاہتا ہوں کیونکہ اب مار میں کوڑا لگانے میں میرا غصہ بھی شامل ہوگا، میرا غصہ بھی شامل ہوگا، اس لیے میں اس کو معاف کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہاں سے ہمیں اور آپ کو سیکھنا چاہیے کہ عبادت کی روح کیا ہے۔ ہم ابھی عبادت ہی نہیں جانتے کیا ہے، اور عبادت جانتے ہیں تو کرتے کیسے ہیں یہ دیکھیے۔ اور عبادت کی روح کیا ہے؟ ان النیت روح والعبادت جسد۔ روح، نیت روح ہے عبادت کی، اور عبادت جسم ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت عمر کہتے ہیں اب اگر میں اس کو ماروں گا، نیت کیا ہوگی؟ اب غصہ آ گیا، اب مزید میرا غصہ، اگر اس میں اس کو کوڑے پڑیں گے تو ہمیں ثواب نہیں ملے گا، اب یہ عبادت نہیں کہلائی جائے گی میری سزا، اس لیے اس کو سزا دینا ہی نہیں ہے۔ چھوڑ دیا اور چلے گئے آگے۔ آپ نے کبھی کسی کو غصے کی وجہ سے چھوڑا؟ کیا آپ کا غصہ اتنا کنٹرول میں رہتا ہے
کیا آپ غصے میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول بہادر کون؟ بہادر کون؟ تو آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ جو بہت بڑا باڈی بلڈر ہو، جس کا ویٹ اتنا ہو، جس کے باہیں، جس کے بازو ایسے ہوں، جس کی ران ایسی ہو، نہیں، جو بہت دل گردے والا ہو، یہ نہیں. آپ نے کیا کہا تھا؟ بہادر وہ ہے میری امت کے اندر جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کر سکے، اپنے آپ کو غصے کے وقت کنٹرول کر سکے، وہ بہادر ہے. میرے بھائیوں، کیا ہم اپنے آپ کو غصے کے وقت کنٹرول کرتے ہیں؟ ارے ہم کس کس کو کیسی کیسی اور کتنی بھیانک اور کتنی گندی گندی گالیاں دے دیتے ہیں. کیا غصے کے وقت ہم اپنے آپ کو کنٹرول رکھتے ہیں؟ نیت اچھی ہونی چاہیے میرے بھائیوں. آئیے دیکھیے، ایک مسئلہ بتانے جا رہا ہوں، اس مسئلے کو سمجھ لیجئے گا غور سے. صدقہ دینا عبادت ہے، سب جانتے ہیں. صدقے کے مستحق کو ملنا چاہیے. یہ صدقہ جان بوجھ کر امیر آدمی کو اگر آپ دیں گے تو ناجائز ہے. امیر آدمی کو نہیں دیا جا سکتا ہے. صدقہ کن کو دیا جا سکتا ہے وہ سب ڈیٹیل ہے آپ کے پاس. غریب ہو، فقیر ہو، مسکین ہو، محتاج ہو، بے بس ہو، لاچار ہو، وہی صدقے کا مستحق ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، صدقہ کس کو دیا جائے گا؟ لاچار بے بس کو. صدقہ کسی زانیہ اور بدچلن مرد اور عورت کو نہیں دیا جا سکتا. صدقہ کسی امیر آدمی کو نہیں دیا جا سکتا. صدقہ کسی چور کو بھی نہیں دیا جا سکتا. اگر آپ جان بوجھ کر کسی امیر آدمی کو صدقہ دے رہے ہیں تو آپ گناہگار ہیں. کسی چور کو صدقہ دے رہے ہیں تو آپ گناہگار ہیں. کسی زانی و بدچلن کو آپ صدقہ دے رہے ہیں تو گناہگار ہیں. لیکن دیکھیے، اب میں آپ کو بخاری شریف کی جو حدیث سنانے جا رہا ہوں، اس حدیث سے آپ کو ایک مسئلہ نکال کے بتاتا ہوں نیت کیسی تھی اس آدمی کی. پہلے زمانے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، بخاری کی حدیث ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر پرانے زمانے کے اندر ایک شخص ایسا تھا جس نے صدقے کی نیت کی. تھوڑی سی دیر اور توجہ دے دیجئے، بہت امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں. صدقے کی نیت کی اس نے، لیکن اس نے کہا اے اللہ، میرے پاس صدقے کا بہت مال ہے، میں اس کو تیری راہ میں صدقہ دینا چاہتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ صدقہ دائیں ہاتھ سے دوں، بائیں ہاتھ کو اس کی خبر نہ ہو. میں اس حساب سے صدقہ دوں کہ دائیں ہاتھ سے دوں تو بائیں ہاتھ کو اس کی خبر نہ ہو. پھر اس نے سوچا اگر میں دن میں صدقہ دوں گا، اگر میں دن میں صدقہ نکالوں گا، اگر میں دن میں صدقہ دوں گا، دن میں صدقہ نکالوں گا تو کسی نہ کسی کو خبر ہو جائے گی. اس لیے اس نے سوچا کہ صدقے کے لیے رات کا وقت متعین کیا جائے. آدھی رات جب گزر جائے گی تب میں یہاں سے نکلوں گا اور آدھی رات کے بعد میں دیکھوں گا کہ کون ضرورت مند انسان ہے، میں اس کو صدقہ دوں گا. جو ضرورت مند ملے گا میں اس کی ہیلپ کروں گا، میں اس کو صدقہ دوں گا. دن بھر آرام سے لیٹا رہا، رات میں نماز پڑھنا شروع کر دیا، عبادت کرنا شروع کر دیا، اور آدھی رات جب گزر گئی تو صدقے کا مال لے کر گیا کہ میں صدقہ کروں. بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، یہ آدمی صدقے کا مال لے کر گیا، رات میں تلاش کر رہا ہے کہ کوئی غریب آدمی ملے، کوئی بے بس آدمی ملے، کوئی مجبور آدمی ملے، کوئی بیچارہ ہمیں فقیر و محتاج ضرورت مند نظر آئے تو میں اس کو صدقہ دے دوں. آدھی رات کے بعد نکلا، اس کی نظر آدھی رات کے بعد ایک آدمی کی اوپر پڑتی ہے. اس نے سوچ لیا کہ یہ آدمی ضرور ضرورت مند ہوگا، آدھی رات میں اپنے گھر سے باہر یا کیا کر رہا ہے، ضرور یہ کوئی ضرورت مند ہوگا.
یہ اس کے پاس گیا اور اس سے کہنے لگا ارے بھائی آدھی رات میں تم یہاں نکل کر کیا کر رہے ہو؟ جس سے کہا اس نے جواب دیا بھائی تمہیں کیا مطلب؟ اس نے کہا دیکھو میرے پاس صدقے کا مال ہے اور میں کسی غریب اور مجبور آدمی کی مدد کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کروں. میں دن میں اس لیے نہیں نکلا کیونکہ میں اپنی نیکی کسی کو بتانا نہیں چاہتا تھا. میں رات میں نکلا تاکہ دائیں ہاتھ سے کسی کو دوں اور بائیں ہاتھ کو بھی اس کی خبر نہ ہو. اس لیے میں چاہتا ہوں ضرورت مند کو دوں. اتنی رات میں میری نظر تمہاری اوپر پڑی ہے, اگر تمہیں ضرورت ہو تو بتاؤ اور ضرورت مند نہ ہو تو چھوڑ دو. اس آدمی نے جواب دیا ارے تم بے وقوف تو نہیں ہو, پاگل تو نہیں ہو, اتنی رات میں کوئی آدمی اپنے گھر سے کیوں نکلے گا؟ ارے کوئی ضرورت مند ہی ہوگا, کوئی محتاج ہی ہوگا, کوئی غریب ہی ہوگا, کوئی لاوارث ہی ہوگا, کوئی بے بس ہوگا, وہی تو نکلے گا. ورنہ اتنی پیاری نیند چھوڑ کر کون آدمی اتنا باہر نکلے گا؟ اس صدقہ دینے والے نے بھی سوچا کہ بات تو صحیح کہہ رہا ہے بیچارہ, اتنی رات میں کون نکلے گا؟ اپنی نیند قربان کر کے اس نے صدقے کا مال اس کو دے دیا. اس نے صدقے کا مال اس کو دے دیا اور اپنے گھر چلا آیا, اطمینان سے لیٹ گیا یہ سوچ کر کہ انشاءاللہ میرا صدقہ قبول ہو جائے گا. صبح کا وقت تھا, اس نے عبادت کی, سورج نکلا, صدقہ دینے والا تو اپنے گھر سے باہر نکل گیا, بازار کی طرف گیا. جیسے ہم اور آپ صبح فجر کی نماز کے بعد چائے کی ہوٹلوں پہ بیٹھ جاتے ہیں, چائے کی چسکیاں لینے لگتے ہیں, ایسی آدمی صبح سورج نکلنے کے بعد جب گھر سے باہر گیا تو باہر جو ہوٹلیں تھیں, جو دکانیں تھیں, ان کے پاس سے گزر رہا ہے. کیا سنتا ہے کہ کوئی آدمی کہہ رہا ہے, کسی آدمی کی آواز اس کے کانوں میں گئی, ارے بھیا تم نے سنا ہے, ارے بھائی تم نے سنا ہے؟ کہا کیا؟ کر رات میں اللہ کا ایک نیک بندہ اپنے صدقے کا مال لے کر گیا تھا. کوئی آدمی سے کہہ رہا ہے رات میں کوئی آدمی صدقے کا مال لے کر گیا تھا, وہ کسی غریب کی مدد کرنا چاہتا تھا, لیکن وہ رات میں ایک چور کی مدد کرایا ہے. رات میں ایک چور کی مدد کرایا ہے. ایک چور ہے اس بستی کے اندر, اس کے پاس بہت سا مال ہے. اس سے جب لوگوں نے پوچھا تو اس نے کہا کہ کوئی بے وقوف آدمی مجھے ضرورت مند سمجھ کر اپنا مال دے گیا ہے, اپنا صدقے کا مال ہمیں دے گیا ہے. دیکھو کون اللہ والا ہے بیچارہ جو رات میں دھوکہ کھا گیا ہے اور ایک چور کو اس نے صدقہ دے دیا ہے. اب چور کو صدقہ دینا جائز نہیں ہے. جان بوجھ کر اگر آپ چور کو صدقہ دیں گے تو آپ کو گناہ پڑے گا. چور کو صدقہ دینا جائز نہیں ہے, لیکن اس بیچارے نے تو جان بوجھ کر نہیں دیا تھا. اس کی نیت یہ تھی کہ میں کسی غریب کی مدد کروں. دیکھیے صدقہ عبادت ہے اور میں عبادت کی روح بتانا چاہتا ہوں. نیت اس کی نیت یہ تھی کہ میں نیک اور کسی ضرورت مند آدمی کی مدد کروں, لیکن اس آدمی کی نیت یہ تھی, لیکن بیچارہ دھوکہ کھا گیا اور غلطی سے چور کی مدد کرایا. لیکن اس نے وہاں یہ نہیں کہا نہیں وہ میں ہی تھا, نہیں ہم نے دیا, اس نے نہیں کہا. یہ چلا آیا, اپنے گھر آیا اور گھر آنے کی بات کہتا ہے اللہ تو اچھی طرح میری نیت کو جانتا ہے, تو اچھی طرح مجھے پہچانتا ہے. چور کی مدد کرنا اور چور کو صدقہ دینا یہ میری نیت نہیں تھی, میں دھوکہ کھا گیا, میں غلطی کر گیا. آئے اللہ میرے اس دھوکے کو اور غلطی کو معاف کرنا. میری نیت تو کسی نیک اور ضرورت مند کو صدقہ دینے کی تھی. کوئی بات نہیں, اے اللہ میرے پاس صدقے کا بھی اور بھی مال ہے, میں کل دھوکہ کھا گیا لیکن آج انشاءاللہ میں پھر رات میں نکلوں گا, آج میں پھر رات میں نکلوں گا اور رات میں کسی ضرورت مند کو میں صدقے کا مال دوں گا. یہ دوسری رات میں, آدھی رات گزرنے کے بعد پھر نکلتا ہے. یہ دوسری رات, آدھی رات گزرنے کے بعد پھر نکلتا ہے. یہ صدقہ دینے کی نیت سے نکلتا ہے. آدھی رات کے بعد اس کی نظر ایک اور آدمی کے اوپر پڑی ہے. اس نے اس سے پوچھا ارے بھائی تم کون ہو؟
اس نے کہا اتنی رات میں کوئی ضرورت مند ہی تو نکل سکتا ہے, تم کون ہو؟ اس صدقہ دینے والے نے اس آدمی کی مدد کر دی کہ دیکھو بھائی میں صدقے کا مال لے کر آیا ہوں اور تم ضرورت مند ہو, تم کہہ بھی رہے ہو, اس لیے صدقے کا مال میں تمہیں دے رہا ہوں, یہ لیجئے. میں رات میں اس لیے دینا چاہتا ہوں کیونکہ میں اپنی نیکی کسی کو ظاہر نہیں کرنے دینا چاہتا, میں اپنی نیکی ظاہر نہیں کرنا چاہتا. یہ اس کو صدقے کا مال دے کر دوسری رات میں بھی چلا آیا, اپنے گھر آ کر لیٹ گیا. صبح سورج نکلنے کے بعد پھر یہ نکلا, پھر ایسی گھومتے ہوئے دکانوں کے پاس گیا, ہوٹلوں کے پاس گیا. ایک آدمی کے کہنے کی آواز اس کے کان میں گئی, ارے بھائی سنا ہے تم نے؟ ارے دیکھو آج بھی اللہ کا ایک نیک بندہ دھوکا کھا گیا, آج بھی اللہ کا ایک نیک بندہ دھوکا کھا گیا ہے. کا کیا ہوا؟ ارے وہ رات میں صدقہ دینے کے لیے نکلا لیکن جان بوجھ کر نہیں, بیچارہ دھوکے سے کسی آدمی کی مدد کرایا, لیکن وہ آدمی ضرورت مند نہیں تھا, وہ امیر آدمی تھا, وہ دولت مند آدمی تھا. ارے وہ تو دولت مند کو اور امیر کو صدقہ دے آیا. دولت مند کو جان بوجھ کر پیسے والے کو صدقہ دینا جائز نہیں ہے, اور اس آدمی نے دھوکے سے نہیں, دھوکے سے بیچارے نے ایک امیر کی مدد کر دی. اس کو نہیں پتا تھا, اس نے کہا میں ضرورت مند ہوں, اس نے اس کی ضرورت کو پورا کر دیا. رات میں لے گیا, صبح ہو کے پتا چل گیا, ڈھنڈورا پٹ گیا پورے مارکیٹ کے اندر. یہ آدمی کہتا اللہ یہ کیا ہوا, میں آج بھی دھوکا کھا گیا اور بجائے کسی ضرورت مند کے میں نے کسی امیر کی مدد کر دی. گھر آیا پھر توبہ کرتا ہے, اے اللہ تو اچھی طریقے سے جانتا ہے میری نیت امیر آدمی کو صدقہ دینے کی نہیں تھی, امیر آدمی کی مدد کرنے کی نہیں تھی, لیکن میں آج بھی دھوکا کھا گیا. اے اللہ میں رات میں اس لیے نکلتا ہوں تاکہ میری نیکی کسی کو معلوم نہ ہو. ابھی تک مجھے میرے بارے میں کوئی جان بھی نہیں سکا کہ صدقہ دینے والا یہی آدمی ہے. میں چاہتا ہوں کہ کسی کو پتہ نہ چلے, دھوکے سے میں نے امیر کو دے دیا, مجھے معاف کرنا. اے اللہ میرے پاس صدقے کا آج مال اور رہ گیا ہے, آج میں صدقے کا سارا مال کسی غریب کو دے دوں گا. اے اللہ میری مدد فرمانا, اے اللہ آج میرے پاس صدقے کا جتنا مال رہ گیا ہے یہ بھی میں کسی غریب کی مدد میں دوں گا, آج تو میری مدد فرمانا. اے اللہ آج ناجائز اور غلط جگہ پر میرا صدقہ نہ جانے پائے. آیا دن بھر رہا, رات میں عبادت کی اور آدھی رات گزر جانے کے بعد پھر نکلتا ہے. اب اس کے پاس بس آج بھر کا صدقہ ہے, اب اس کے پاس صدقے کا مال نہیں ہے. یہ جتنا مال لے کے جا رہا ہے کسی غریب کی مدد کرنا چاہتا ہے, لیکن اب آدھی رات گزر جانے کے بعد جب تیسری رات میں نکلتا ہے تو اس کی نظر ایک عورت کے اوپر پڑتی ہے. اس نے سوچا چلو آج تو کوئی مرد نہیں ہے اور یہ عورت ہے بیچاری, عورت اس رات کی تاریکی میں جو نکلے گی وہ ضرور ضرورت مند ہوگی, بیچارے کے بچے بھوکے ہوں گے, اس لیے اس مجبوری نے اس کو نکالا ہوگا. یہ اس کے پاس گیا صدقہ دینے والا اور کہنے لگا بہن اتنی رات میں کیوں نکلی ہو؟ اس نے جلدی سے اپنے آپ کو سمیٹا اور کہا تمہیں شرم نہیں آتی ایک اجنبی عورت کے پاس اس طریقے سے باتیں کر رہے ہو؟ کہا میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اتنی رات میں تم اکیلی کیسے نکلی ہو, کیوں نکلی ہو؟ اس عورت نے کہا ارے اتنی رات میں ایک اکیلی عورت مجبوری ہی کی وجہ سے تو نکلے گی, میرے بچے بھوکے ہیں, وہ بھوک سے بلبلا رہے ہیں, اس لیے میں نکل آئی تاکہ کوئی میری مدد کر دے اور میں اپنے بچوں کو کچھ کھلا دوں پلا دوں. اس نے جلدی سے گٹھری نکالی اور صدقے کا مال پورا کا پورا اس عورت کو دے دیا. میری بہن لو یہ صدقے کا مال ہے, میں غریبی کی مدد کرنا چاہتا تھا, میرے 2 دن سے غلط جگہوں پر صدقہ جا رہا تھا, آج میرا صدقہ صحیح جگہ پر جا رہا ہے. لو میری بہن لے جاؤ اپنے بچوں کو کھلاؤ پلاؤ, اس صدقے کا استعمال کرو. وہ صدقہ اس عورت کو دے کر چلا آیا, رات میں آیا اپنے گھر پہ آرام کیا, صبح نماز پڑھی, سورج نکلا پھر باہر نکل آیا. آج بھی وہ دکانوں کے پاس سے گزر رہا تھا, آج بھی وہ ہوٹلوں کے پاس سے گزر رہا تھا, آج بھی وہاں اس نے لوگوں کی بھیڑ دیکھی. اس بھیڑ میں سے ایک آدمی کہہ رہا تھا اے لوگوں آج بھی اللہ کا ایک نیک بندہ دھوکا
کھا گیا ہے، آج بھی اس نے اپنے صدقے کا مال غلط جگہ پر دے دیا ہے، آج اس نے جس عورت کی مدد کی ہے وہ عورت زانیہ ہے، بد چلن ہے، رات میں نکلنا، کسٹمر ڈھونڈنا اور اپنا جسم بیچنا اس کا پیشہ ہے۔ وہ رات میں مجبوری کی وجہ سے نہیں نکلی، وہ جسم بیچنے جسم بیچتی ہے اور پیسہ کماتی ہے، اسی طریقے سے وہ اپنے گھر کا گزر بسر کرتی ہے۔ آج بھی اللہ کا نیک بندہ کوئی دھوکہ کھا گیا اور ایک زانیہ اور بد چلن عورت کو اپنا صدقے کا مال دے گیا، یہ آدمی نراش اور مایوس اپنے گھر آیا، صدقے کا جتنا مال تھا ختم۔ اور میں نے شروع ہی میں بتایا صدقہ نہ امیر کو دیا جا سکتا ہے، نہ چور کو، نہ زانیہ اور بد چلن کو۔ اور اس نے تینوں دن صدقہ تینوں غلط جگہ پر دیا ہے، پہلے دن چور کو جو غلط تھا، دوسرے دن امیر کو وہ بھی غلط تھا، اور تیسری رات میں جو صدقہ دیا وہ ایک بد چلن اور فاحشہ اور گندی عورت کو، وہ بھی غلط تھا۔ اب اپنے گھر آیا، اللہ سے دعا کر کے کہتا اللہ صدقے کا مال تو ختم، لیکن تو اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ میری نیت نہیں تھی بد چلن عورت کو صدقہ دینے کی، میری نیت تو کسی غریب و بے بس کو مدد کرنے کی تھی، لیکن اے اللہ میں آج بھی دھوکہ کھا گیا۔ اے اللہ اگر میرا صدقہ تو قبول نہیں کرتا ہے تو مت کر، لیکن مجھے سزا بھی مت دینا، مجھے عذاب بھی مت دینا، اس لیے کہ غلط جگہ پر پہنچ گیا ہے، اس کا عذاب بھی مت دینا اس لیے کیونکہ میں نے جان بوجھ کر غلط جگہ پر نہیں دیا۔ اللہ میری نیت تو اچھی جگہ پر خرچ کرنے کی تھی، لیکن میں دھوکے سے غلطی کر کے غلط جگہ پر دے گیا۔ اب تیسری رات میں سو رہا ہے بیچارہ اپنے گھر، اب مال نہیں ہے صدقے کا کہ دے سکے، لیٹا ہے، رات میں خواب دیکھتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں رات میں خواب دیکھ رہا ہے کہ خواب میں اس سے کہا جا رہا ہے اے اللہ کے نیک بندے، تیری نیت کی وجہ سے اللہ نے تیرے تینوں دن کے صدقے کو قبول فرما لیا، تیری نیت کی وجہ سے اللہ نے تیرے تینوں دن کے رات کے صدقے کو قبول فرما لیا، اور تیرے صدقے کے مال کی برکت سے اللہ نے ان تینوں کو ہدایت دے دی، یعنی تیرا صدقہ بھی قبول ہو گیا اور تیرے صدقے کے مال سے اللہ نے ان تینوں کو ہدایت بھی دے دی۔ تو نے جس چور کی مدد کی تھی اس نے چوری سے توبہ کر لی اور وہ حلال مال کمانے والا بن گیا۔ جس امیر کو تو نے دھوکے سے صدقہ دیا اس امیر نے بھی یہ مال غریبوں میں بانٹ دیا اور توبہ کر لی کہ میں آج کے بعد کسی سے صدقے کا مال نہیں لوں گا۔ جس زانیہ اور بدچلن اور فاحشہ عورت کو تو نے صدقہ دیا اس نے تیرے صدقے کا لقمہ کھانے کی بات توبہ کر لی کہ اللہ آج کے بعد میں اپنا جسم نہیں بیچوں گی، اللہ میں اپنی جسم فروشی نہیں کروں گی، اللہ میں غلط کام نہیں کروں گی۔ آئے میرے بندے تیرا صدقہ میں نے قبول کر لیا ہے اور تیرے صدقے کی برکت سے ان تینوں کو اللہ نے ہدایت بھی دے دی۔ میرے بھائیوں میں نے جو بتانا مقصد تھا وہ یہ بتانا مقصد ہے کہ عبادت کی روح تقویٰ ہے، صدقہ عبادت ہے اور اس کی روح نیت ہے۔ اس آدمی نے صدقہ کیا، غلط جگہ پر کیا، لیکن چونکہ نیت اچھی تھی اور نیت تھی عبادت کی روح ہے، نیت اچھی تھی اس لیے اس نیت کی بنیاد پر اللہ نے اس کو قبول کر لیا اور ان تینوں کو ہدایت بھی دے دیا ہے۔ اس لیے عبادت کے اندر نیت اچھی ہونی چاہیے، عبادت میں نیت اچھی ہونی چاہیے۔ یاد رکھیے اچھے کام میں نیت اچھی ہونی چاہیے، برا کام عبادت نہیں ہو سکتا ہے، اور جب برا کام عبادت نہیں ہو سکتا ہے تو اس میں چاہے کتنی نیت اچھی کر لو وہ اچھا نہیں ہو سکتا ہے۔ مثلا ہمارے گھر میں ایک غریب لڑکی رہتی ہے ہمارے پڑوس میں، ہمیں اس کی شادی کرانا ہے لیکن پیسے ہمارے پاس بھی نہیں ہیں، ہم اپنے دوسرے کسی امیر آدمی کے گھر میں چوری کرنے گھس گئے اور چوری کر کے لے آئے۔ اب ہماری نیت یہ ہے کہ پیسہ ہم چوری کا ہم تو نہیں کھائیں گے، اپنے اوپر بھی استعمال نہیں کریں گے، اس چوری کے پیسے سے اس غریب لڑکی کی شادی کرا دیتے ہیں۔ ہم اس غریب لڑکی کی شادی کرا دیے، معاف کیجئے گا نیت اچھی ہے،
کام بھی اچھا ہے، لیکن چونکہ اس نیت کے اچھا ہونے کی وجہ سے برا کام جائز نہیں ہو جائے گا، وہ چوری چوری ہی رہے گی۔ اس لیے برے کام میں نیت اچھی نہیں، برے کام میں چاہے کتنی اچھی نیت ہو، برا کام برا ہی رہے گا۔ اچھے کام میں نیت اچھی ہونی چاہیے، اچھے کام میں نیت اچھی ہونی چاہیے۔ ذرا اس منظر کو اٹھاؤ، اس منظر کو اٹھاؤ کہ وہ آدمی دیکھو اس کی نیت کیسی تھی، جو صحرا میں جنگل میں مارا مارا پھر رہا ہے، اپنے اونٹ کو تلاش کر رہا ہے، سامان سے لدا ہوا، گلے سے لدا ہوا، اناج سے لدا ہوا اس کا اونٹ، کبھی اس جھاڑی میں دیکھتا، کبھی اس جھاڑی میں دیکھتا، کبھی ادھر دیکھتا، کبھی ادھر دیکھتا، کبھی ادھر جاتا، کبھی ادھر جاتا، کبھی اس پہاڑی پہ چڑھتا تو کبھی اس پہاڑی پہ چڑھتا، لیکن اس کا اونٹ نظر نہیں آتا۔ پھر اچانک اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا، آنکھ لگ گئی، جیسی اس کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ میرا اونٹ تو اسی جگہ پر بندھا ہوا ہے، میرا اونٹ تو اسی جگہ پر موجود ہے۔ اپنے سامنے اپنے اونٹ کو دیکھتا ہے، سامان تلاش کرتا ہے، ایک ایک چیز اس اونٹ کی اوپر محفوظ ہے، اس کی کوئی چیز غائب نہیں ہے، سارا سامان جو اونٹ پر لادا تھا وہ موجود ہے۔ جس کا اونٹ غائب ہو گیا ہو اور بہت ڈھونڈنے کے بعد نہ ملا ہو، صبح سے لے کے شام تک تلاش کیا ہو اور اونٹ نہ ملا ہو، اور اچانک اسی جگہ پر جہاں سے اونٹ غائب ہوا تھا اچانک آ جائے، اس اونٹ کو ساز و سامان کے ساتھ لدا ہوا دیکھے تو اس کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا، ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اس آدمی نے اپنے اونٹ کو دیکھا، سامان لدا ہوا دیکھا تو اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا کہ مارے خوشی کے اس کی زبان سے یہ الٹے جملے نکل گئے، مارے خوشی کے اس کی زبان سے یہ الٹے جملے ادا ہو گئے، اللہم انت عبدی وانا ربک۔ اس کے منہ سے الٹے جملے نکل گئے، کیا کہا؟ اے اللہ، مان گیا تجھے، میں نے اپنے اونٹ کو تلاش کیا تو اونٹ نہیں ملا، اور دیکھو اپنے آپ اپنی جگہ پر آ گیا، سارا سامان لدا ہے، واقعی مان گیا تیری قدرت کو، واقعی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا خدا۔ کیا بول گیا؟ الٹا۔ اے اللہ، مان گیا، واقعی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا خدا۔ کتنا خطرناک جملہ ہے۔ بولنا یہ چاہ رہا تھا وہ، واقعی میں تیرا بندہ اور تو میرا رب۔ اللہم انت عبدی، الٹا بول گیا، اللہ تو میرا بندہ ہے، وانا ربک، اور میں تیرا رب۔ دیکھا جائے تو یہ جملے اتنے خطرناک ہیں، اتنے خطرناک ہیں کہ ان جملوں کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اگر جان بوجھ کر بولا جائے تو بہت بڑا جرم، بہت بڑا گناہ۔ وانا ربک، میں تیرا رب۔ اتنے خطرناک جملے تو فرعون نے بھی نہیں بولے تھے، کیونکہ فرعون بھی صرف لوگوں سے کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں۔ فرعون لوگوں سے کہتا تھا میں تمہارا رب ہوں، لیکن فرعون نے کبھی زندگی میں اللہ سے نہیں کہا اللہ میں تیرا بھی رب ہوں، صرف یہ کہتا تھا کہ لوگوں میں تمہارا رب ہوں، تم مجھے اپنا رب مانو۔ اس کی سزا اس کو یہ ملی کہ اللہ نے اس کو دریائے نیل کے اندر غرق کر دیا۔ اس کی سزا اس کو یہ ملی کہ سمندر میں وہ بار بار ڈالا گیا اور سمندر نے اس کو بار بار نکال کر باہر پھینک دیا۔ اس کی سزا اس کو یہ ملی کہ اس کو زمین کے جس حصے میں دفن کیا گیا، زمین نے اس کو نکال کے باہر پھینک دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اس فرعون کی جسم کی، اس کے بدن کی، اس کے شریر کی، اس کے جسم کی حفاظت میں کرتا رہوں گا تاکہ اس کی لاش لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جائے، بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جائے۔ ہر آدمی سوچنے پر مجبور ہو جائے اپنے آپ کو رب کہنے والے کا انجام دیکھو اتنا بھیانک کہ کوئی زمین اس کو ایکسپٹ نہیں کرتی، سمندر اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا، سمندر اس کی باڈی کو پھینک دیتا ہے، زمین اس کو نکال کے باہر پھینک دیتی ہے۔ اتنا خطرناک جملہ فرعون نے بھی نہیں بولا تھا، صرف یہ کہا تھا نا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں۔ لیکن اس بندے نے، حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے سامنے یہ کہہ دیا تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔
لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ سننے کے بعد بھی اللہ مسکرا رہا ہے، اللہ ہنس رہا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ جان بوجھ کے نہیں بول رہا ہے، میرے بندے کی نیت ایسی نہیں ہے، وہ خوشی میں وہ بھول گیا ہے اور خوشی میں یہ جملے بول رہا ہے، وہ بولنا تو یہی چاہتا ہے کہ واقعی تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ، لیکن وہ بھول گیا، بلکہ خوشی کے اندر اس کو سمجھ میں نہیں آیا، اس کی عقل، اس کے مائنڈ نے، دماغ نے کام کرنا بند کر دیا اور مارے خوشی کے اس کی زبان سے جملہ نکل گیا، اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ واقعی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ اللہ نے اس سے کوئی بدلہ نہیں لیا، کوئی انتقام نہیں لیا، اس کو رسوا نہیں کیا، بلکہ اس کو معاف کر دیا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرے بندے کی نیت یہ نہیں ہے۔ دیکھ رہے ہیں، نیت، عبادت کی روح نیت ہے، اس کی نیت اچھی تھی، وہ اللہ کو اپنا بندہ نہیں بلکہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہنا چاہ رہا تھا، لیکن خوشی میں اس کے منہ سے الٹے جملے نکل گئے، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کو معاف کر دیا، نظر انداز کر دیا، اس سے کوئی انتقام نہیں لیا، اس کو کوئی سزا نہیں دی اور اس کو کوئی سزا متعین نہیں کی اس کے لیے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہاں لا کر ہمیں اپنے آپ کو سوچنا پڑے گا کہ عبادت کی روح کیا ہے۔ ہمیں عبادت تو کرنا ہے، عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور دوسرے کام بھی ہمیں کرنا ہے، لیکن وہ ضمنی کام ہیں، اصل ہمارے پیدائش اور تخلیق کا مقصد عبادت ہے، لیکن عبادت کی شرط اول کیا ہے؟ نیت اچھی ہونی چاہیے۔ عبادت کی شرط یہ ہے کہ اس کی روح نیت اچھی ہونی چاہیے، اور عبادت وہ مانی جاتی ہے جس عبادت کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ کیا جائے، اور عبادت میں توازن ضروری ہے، عبادت میں توازن ضروری ہے۔ آپ رات بھر عبادت کرتے رہیں کبھی نہ سوئیں، یہ بھی غلط ہے۔ آپ دن بھر روزہ رکھتے رہیں کبھی نہ چھوڑیں، یہ بھی غلط ہے۔ اسلام یہی تو ہے، اسلام دین معتدل ہے، اس کے اندر اعتدال ہے، اس کے اندر نماز فرض ہے لیکن 24 گھنٹے سجدہ کرنا فرض نہیں ہے، روزہ فرض ہے لیکن پے در پے مسلسل کنٹینیو مہینے 2 مہینے 5 مہینے 6 مہینے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، زکوٰۃ فرض ہے اسلام کے اندر، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ اپنا پورا گھر بیچ کر سارا کا سارا پیسہ غریبوں اور مسکینوں میں لٹا دو۔ حج فرض ہے اسلام کے اندر، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ اپنا گھر اور مکان اور دکان بیچ کر حج کرنے کے لیے جاؤ، نہیں، معتدل ہے، اس کے اندر اعتدال ہے۔ اس لیے عبادت کے اندر بھی اعتدال ہونا چاہیے۔ عبادت، صبح چلے گئے فجر میں مسجد، اب شام کو آ رہے ہو صاحب، یہ بھی غلط ہے۔ اب شام کو چلے گئے مسجد اور صبح تک مسجد ہی میں پڑے ہوئے ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ عبادت کرو لیکن عبادت کے اندر اعتدال ہونا چاہیے۔ حضرت عمر ابن عاص نے اپنے بیٹے جب عبداللہ کی شادی کرائی تو شادی کے کئی مہینوں کے بعد عمر ابن عاص نے اپنی بہو کو دیکھا، چونکہ بہو کو سسر سے پردہ نہیں ہے اس لیے وہ گھر میں رہتی ہیں، تو سسر دیکھ رہے ہیں کہ میری بہو شادی کی ہے میرے بیٹے سے، شادی کے بعد ایک عورت کو جس طرح رہنا چاہیے اپنے شوہر کے لیے، تو اس طریقے سے کوئی چیز دکھ نہیں رہی ہے اس کے اندر۔ تو بہت خوبصورت انداز میں اپنی بہو سے پوچھا، بیٹی شادی کے بعد تم خوش تو ہو نا میرے بیٹے سے؟ شادی کے بعد تم خوش تو ہو نا میرے بیٹے سے؟ ٹھیک ہے، سب کچھ صحیح تو گزر رہا ہے۔ اس زمانے کی عورتیں بھی کتنی علم والی ہوا کرتی تھیں، بڑے خوبصورت انداز میں اپنی بات کہہ دی اور شکایت بھی کہہ دی، شکایت بھی کی، لیکن اس انداز سے شکایت کی کہ ہاں ابو ماشاءاللہ وہ تو بہت نیک انسان ہیں، وہ تو بستر جانتے ہی نہیں ہے کہ بستر کسے کہتے ہیں، دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات میں نماز پڑھتے ہیں۔ ایک انداز سے تعریف بھی ہو گئی اور اسی میں شکایت بھی ہو گئی، وہ بستر تو جانتے ہی نہیں ہے کہ بستر کسے کہتے ہیں۔ اتنا سننا تھا حضرت عمر ابن عاص کا۔ اچھا، ڈانٹتے ہوئے گھر میں گھسے عبداللہ، وہ سمجھ گئے کہ آج تو میری آفت آ گئی، باپ میرا ڈانٹ رہا ہے، وہ گھس گئے کسی چارپائی کے نیچے اور بہت بعد میں دکھائی دیے، ان کو پکڑا
کہا نہیں تجھے ابھی میں اللہ کے نبی کے پاس لے کر چلتا ہوں. اللہ کے نبی کے پاس لے کر چلے. کہا سمجھائیے بتائیے اس کو کیا ہے. کہا کیا معاملہ ہے بتاؤ. اے عمر خاموش رہو مجھے عبداللہ سے سننے دو. پوری بات بتائی حضرت عمر ابن عاص نے. شادی کرائی کئی مہینے ہو گئے. بہو سے پوچھا کہہ رہی ہے بہو کہ وہ تو دن میں روزہ رکھتے ہیں رات میں نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. بستر تو جانتے ہی نہیں ہے کہ بستر کہتے کسے ہیں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ عبداللہ ابن عمر ابن عاص کے لیے پیش کیے ان پر غور کیجئے. آپ نے فرمایا سم و افطر قم و نم. اے عبداللہ تمہارا یہ رویہ بہت غلط ہے. شادی کی اور شادی کے بعد تمہارا رویہ یہ کہ دن بھر روزہ رکھتے ہو اور رات میں عبادت کرتے ہو. سنو سم روزہ بھی رکھا کرو و افطر اور روزہ چھوڑا بھی کرو. یعنی مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو. زیادہ سے زیادہ ہفتے میں 2 روزے, ایک پیر کے دن کا ایک جمعرات کے دن کا. اتنا کافی ہے تمہارے لیے. تم روزہ بھی رکھا کرو وافطر اور بقیہ دنوں میں روزے چھوڑ بھی دیا کرو. دیکھیے بیچ کا راستہ عبادت میں توازن بتایا جا رہا ہے. روزہ رکھا بھی کرو اور چھوڑ بھی دیا کرو. نفلی روزوں کی بات ہو رہی ہے. یہ 12 مارچ سے جو روزے شروع ہوں گے ان کی بات نہیں ہو رہی ہے. کہہ دو کہ مولانا صاحب تو بتا کے گئے روزہ رکھ بھی لو چھوڑ بھی دو. اور رات کا وہ وقت ہے کہ اس وقت ہم کہیں گے کچھ اور سنو گے تم کچھ اور. تو کہا سم روزہ رکھو بھی وافطر اور افطار بھی کرو یعنی چھوڑو بھی. مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو. ایام 20 کے 11 12 13 تاریخ کے. اور ہفتے میں 2 روزے رکھ لیا کرو جمعرات کے اور سوموار پیر کے. کافی ہے اتنا. اور بقیہ دن چھوڑ بھی دیا کرو. پھر فرمایا قم ونم رات میں اٹھا بھی کرو عبادت کیا کرو. تہجد پڑھ لیا کرو. اللہ کی عبادت کے لیے جاگا بھی کرو. ونم اور سویا بھی کرو. آئے عبداللہ پوری رات عبادت میں مت گزارو. رات میں شروع حصے میں سو لو آخری حصے میں اٹھ جاؤ عبادت بھی کرو. قم اٹھ بھی جایا کرو عبادت بھی کرو. ونم اور سویا بھی کرو. پھر آپ نے فرمایا وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزُورِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. یہ بیچ کا راستہ بتایا. آپ نے فرمایا آئے عبداللہ وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا تمہارے اوپر تمہاری باڈی کا بھی حق ہے. تمہارے اوپر تمہارے جسم کا بھی حق ہے. یعنی تم دن بھر روزہ رکھو گے اور رات بھر عبادت کرو گے تو یہ باڈی ڈھانچہ بن جائے گی. پسلیاں باہر نکل آئیں گی. تمہارا جسم بیکار ہو جائے گا. تمہارے اوپر تمہارے جسم کا بھی حق ہے. وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا اور آئے عبداللہ اگر دن بھر روزہ رکھو گے اور رات بھر عبادت کرو گے جاگتے رہو گے تو یہ تمہاری آنکھیں سوج جائیں گی بڑی بڑی ہو جائیں گی پھٹ جائیں گی. آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو جائیں گے. بینائی تمہاری ختم ہو جائے گی. وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا تمہارے اوپر تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے. اس لیے اس آنکھ کو ریلیف بھی دیا کرو. آنکھ کو سونے کے لیے چھوڑ بھی دیا کرو. آنکھ کو آرام بھی پہنچاؤ. تمہارے اوپر تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے. پھر آپ نے تیسرے نمبر پہ فرمایا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا اے عبداللہ تمہارے اوپر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے. تم اپنی بیوی کا حق بھی ادا کرو. اگر آج تم اپنی بیوی کے جائز حق کو پورا نہیں کرو گے تو یہ بیویاں یہ لڑکیاں یہ عورتیں غلط راستے پر چل پڑیں گی. ناجائز راستے اپنانا لگیں گی اور غلط راستے کھل جائیں گے. ناجائز دروازے کھل جائیں گے. اس لیے تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم اپنی بیوی کا حق بھی ادا کرو. وَإِنَّ لِزُورِكَ عَلَيْكَ حَقًّا اور اے عبداللہ تمہارے اوپر تمہارے پڑوس کا بھی حق ہے. تم اپنے پڑوسیوں کی بھی دیکھ ریکھ کرو. اپنے پڑوس کا بھی تم خیال رکھو. کھانا جب بنایا کرو تو شوربہ بڑھا لیا کرو. کوئی پڑوسی بھوکا نہ سونے پائے. اگر تم رات بھر نمازیں پڑھتے رہے تہجدیں پڑھتے رہے اور تمہارا پڑوسی اگر بھوکا سو گیا تو تمہاری نمازیں بیکار تمہارا روزہ بیکار تمہاری عبادت بیکار. فرمایا واللہ لا یومن اللہ کی قسم وہ
مومن نہیں ہے. جس کا خود پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے وہ مومن نہیں ہے. اس لیے تمہارے اوپر تمہارے پڑوسی کا بھی حق ہے. عبادت میں توازن بتایا ہے, یعنی آنکھ کا بھی حق ہے. روزہ بھی رکھا کرو اور چھوڑا بھی کرو, رات میں اٹھا بھی کرو اور سویا بھی کرو. تمہارے اوپر تمہارے جسم کا حق ہے, تمہارے اوپر تمہاری آنکھ کا حق ہے, تمہارے اوپر تمہاری 20 منٹ ہو چکے ہیں میرے بھائیوں. رات میں 11 بجے ٹائم دو تو 2 ڈھائی 3 گھنٹے بولنے میں اچھا بھی لگتا ہے. اب آپ مجھے اس وقت ٹائم دو گے جب آدھا میں ہی مر چکا ہوں, اور اس کے بعد پھر لاؤ کہ اب لوگ آئی سی یو میں لیٹے ہوئے ہوں, ان میں سانس پھونکو, ان میں آکسیجن دو, تو ہم کہاں سے آکسیجن دیں گے؟ اس لیے یہ رویے بدلیے. اب 12 بجے جلسے ختم ہو جانا چاہیے. ہمیں بنگال میں پروگرام اس لیے زیادہ کر دیا ہوں میں نے کیونکہ بنگال میں 12 بجے جلسے ختم ہو جاتے ہیں. الحمدللہ وہاں 8 بجے سے لے کے 10 بجے تک چندہ کرتے ہیں اور 10 بجے مجھے ٹائم دے دیتے ہیں اور 12 بجے جلسہ وہاں ختم ہو جاتا ہے. یہ رویے بدلیے, یہ اصول بدلیے, یہ ضابطے بدلیے اور ایسے طریقے اپنائیے کہ جلسہ 12 اور 12:30 1 بجے تک اب ختم ہو جانا چاہیے, کیونکہ سردیوں کی راتوں میں رات بھر کوئی بیٹھ نہیں پاتا ہے. میرے بھائیوں یہ تو چلو نام تھا میرا جو بیچارے اتنی دیر بیٹھ گئے, اور اگر شروع میں مجھے ٹائم دے دیتے تو اتنے لوگ بھی آپ کو نہیں دکھائی دیتے. اب رات کے 3 بجے تک اتنے لوگوں کا یہاں بیٹھنا پھر بھی بڑی ہمت کی بات ہے کہ اتنے لوگ پھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں کمیٹی کے لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ایسا اصول بنائیے کہ رات میں 12 اور 12:30 1 بجے تک جلسہ ختم ہو جائے. تو ضروری نہیں ہے کہ سب 1-1 گھنٹہ بولیں, 2-2 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بولیں. جو بات 2 گھنٹے کی تقریر میں کہی جا سکتی ہے وہی بات 10 منٹ میں بھی کہی جا سکتی ہے. دیکھ لیجئے میں 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ بولنے والا, لیکن جب آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس ہوئی, آپ کو معلوم ہوگا یہاں کے بہت سے لوگ گئے تھے پاکڑ سے اور جھارکھنڈ سے, آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس ہوئی, وہاں سب کو 2-2 3-3 5-5 منٹ کا ہی ٹائم مل رہا تھا اور اس موقع پر مجھے صرف 10 منٹ کا ٹائم تھا. اور 10 منٹ کے اندر بھی میں نے 2 گھنٹے کی تقریر کو 10 منٹ میں بھی ہم نے پیش کر دیا. آدمی کے اندر یہ ہنر ہونا چاہیے, یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ جو بات 2 گھنٹے میں کہی جا رہی ہے وہ 10 منٹ میں بھی کہہ دے. تو میرے بھائیوں ایسے آدمی لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے, آج بھی بہت سے لوگ موجود ہیں. ضروری نہیں ہے کہ سب کو 1-1 گھنٹہ آپ دیں. آپ کہیے کہ آپ کو 10 منٹ میں اپنی بات ختم کرنا ہے, 10 منٹ میں, وہی تو قابلیت اور صلاحیت ہے. ایسے موقع پر پہچانا جائے گا کہ دیکھیں یہ کتنا بڑا قابل آدمی ہے, کتنا بڑا قابل ہے, کہ دیکھیں 10 منٹ میں اپنی بات پوری کر پاتا ہے کہ نہیں کر پاتا ہے. قابلیت کو پہچاننا اور صلاحیت کو پہچاننے کی وہی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے. 10 منٹ کی تقریر کو 3 گھنٹہ کرنا کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہے. 3 گھنٹے کی تقریر کو 10 منٹ میں کرنا یہ بڑا کمال ہے. یہ کمال ہر عالم اپنے اندر پیدا کرے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بارے الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے, ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہم جمیع مسلمانوں پر رحم فرما. الہ العالمین ہمیں جس مقصد کے تحت ہماری تخلیق ہوئی ہے عبادت کے لیے, اللہ ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. عبادت میں اے اللہ جو روح ہے اس کی نیت, اللہ ہماری نیتوں کو اچھا کر دے, ہماری عبادتوں میں اخلاص پیدا فرما دے. الہ العالمین ہمیں اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. جب تک تو ہمیں زندہ رکھ, اسلام پہ زندہ رکھنا, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.